أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے اور تمہاری مدد کر چکا ہے اللہ تعالیٰ بدر کی لڑائی میں اور تم کمزور تھے، سو ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم احسان مانو. تو یہ آیت پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ پہلی آیات میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ جنگ احد کے اندر جو عارضی سی شکست ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر توکل کی اور صبر و تقویٰ کی تھوڑی سی کمی ہوئی. اس کمی کی وجہ سے کیا ہے احد میں عارضی شکست ہوئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ اگلے واقعے میں ایک نمونہ بیان فرما رہے ہیں. وہ واقعہ ہے بدر کا کہ دیکھو بدر کے اندر جب تمہارے اندر کمال تقویٰ اور صبر تھا اور کامل توکل تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، حالانکہ ظاہری اسباب تمہارے پاس نہیں تھے. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کا یہ مطلب ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس وقت مدد کی تھی تو لہٰذا اب احد میں اگر عارضی شکست بھی ہو گئی ہے یہ تو تم اس بات میں زیادہ غمگین پریشان نہ ہو جاؤ، ایک قسم کی تسلی بھی ہو گئی کہ تم سے یہ کمی ہوئی ہے. تو لہٰذا آئندہ کے لیے فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. تو اللہ سے ڈرتے رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی تمہارے ساتھ ہوگی. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب تقویٰ آئے گا اس کے نتیجے میں فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو، شکر گزاری اختیار کرو. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تقویٰ جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور جب شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑھ جاتی ہیں. جیسے دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر اختیار کیا تو ہم اور اضافہ کریں گے، نعمتیں اور بڑھا دیں گے. تو بہرحال یہ بدر کا واقعہ نمونہ ہے کس کا، جس میں کمال تقویٰ اور صبر تھا اور ساتھ ساتھ کیا تھا توکل بھی اللہ تعالیٰ پر تھا پورا. تو اس وقت اللہ نے باوجود قلت ساز و سامان کے فتح عطا فرما دی تھی. اب بدر کا واقعہ اور اس کا کچھ پس منظر تھوڑا سا میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بدر کے بارے میں پوری معلومات آپ کو ہو جائیں، اور پرندہ واقعات میں چونکہ ان جنگوں کا ذکر آ رہا ہے آیات کے اندر اس کے حل کرنے میں بھی کوئی دشواری پیش نہ آئے. تو اصل بدر جو ہے وہ مدینہ منورہ سے کوئی 80 میل دور جنوبی سائڈ پہ، جنوب مغربی سائڈ پہ ایک جگہ کا نام ہے. وہ ایک گاؤں تھا بلکہ تجارتی منڈی تھی، اور وہاں جو ہے وہ جگہ خاص اہم اس وجہ سے تھی کہ وہاں پانی جو ہے وہ عام تھا. کیونکہ عرب کے صحرا میں پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی، تو جہاں پانی ملتا تھا تو اس مقام کو اس پانی کی وجہ سے اہمیت حاصل تھی. تو وہاں یہ معرکہ پیش آیا. تو اس کی اصل وجہ اور بنیاد تو یہ ہے کہ اصل جو مشرکین مکہ تھے، قریش تھے مکہ کے مشرکین، ان کا بڑا مایا ناز اور ان کی بڑی شان و شوکت کا سبب جو تھا وہ در حقیقت ملک شام کی طرف ان کی تجارت تھی. ان کی اس تجارت کے نتیجے میں ان کو بڑا مال حاصل ہوتا جس کی وجہ سے ان کی بڑی شان و شوکت تھی. تو اب سیاسی اصول کے مطابق یہ ضروری تھا کہ ان کی اس شوکت کو توڑا جائے. تو اسی وجہ سے ایک موقع ایسا آیا کہ قریش کا ایک قافلہ تجارتی ملک شام سے مال لے کر واپس آ رہا تھا. تجارتی قافلہ تھا بہت بڑا. چونکہ اس کا راستہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا تو پھر اس قافلے کو کیا ہے روکنے کے لیے، اس قافلے کو پکڑنے کے لیے اور ان کا مال جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے تاکہ ان کی شوکت ختم ہو، مسلمانوں نے کیا ہے ان کا تعاقب کا ارادہ کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے بنفس نفسی اس میں تشریف لے گئے، جن میں صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 313 تھی. تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعاقب میں نکلے، تو ادھر جو قافلے کا سردار تھا نا، قریش کے قافلے کا سردار،
ابو سفیان ہی تھا غالباً اس موقع پر، تو اس نے معلوم کر لیا کہ ہمارا تعاقب ہونے والا ہے اور ہمارے قافلے کو پکڑنے کے لیے مسلمان آ رہے ہیں۔ اس نے فوراً ایک تیز رفتار آدمی کو دوڑایا مکہ مکرمہ کی طرف، اور قریش کو یہ خبر پہنچائی کہ تم جلدی پہنچو، بڑا لشکر لے کر مسلمان تمہارے قافلے کو لوٹنے کے درپے ہیں اور اپنا مال بچاؤ، بہت جلد پہنچو۔ چنانچہ یہ خبر جب مکہ مکرمہ پہنچی تو قریش جو تھے تو وہ تو پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے، تو انہوں نے فوراً ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، جی کوئی 950 نوجوان، 12,000 کے قریب لشکر تھا، جن کے پاس 300 گھوڑے تھے، 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے، اور اس طریقے سے اور بہت کچھ ساز و سامان، تقریباً ہر ایک کے ہاتھ میں ہتھیار تھے۔ تو وہ سارے جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کیا ہے ادھر بڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ ان کے مقابلے کے لیے تو کفار کا لشکر آ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو صحابہ نے کہا ہمارے جان و مال حاضر ہے، ہم ضرور اس میں کیا ہے مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام تیار ہو گئے، ادھر مشرکین بھی آ گئے۔ تو یوں جو مشرکین آئے تھے ان میں مشرکین مکہ میں سے جو بڑے بڑے مالدار سردار تھے وہ بھی آ گئے تھے، بڑے بڑے رئیس بھی آ گئے تھے، کیونکہ جذبہ ان کا تھا مال بچانے کا، مسلمانوں کو مٹانے کا، اس لیے سردار خاص طور پر اس میں آئے تھے۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کی تعداد تو بہت تھوڑی تھی، مسلمان جو ہے ٹوٹل بوڑھے نوجوان بچے جو بھی تھے سارے ٹوٹل 313 تھے، اور ان کے پاس کوئی ٹوٹل 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے جس پر باری باری وہ سفر کرتے تھے پہلے، اور باقی تلواریں کچھ زیادہ زیادہ 8 تھیں، وہ بھی ٹوٹی ہوئی، یہ کسی کے پاس کوئی نیزے تھے تو وہ بھی ٹوٹے ہوئے، کچھ صحابہ کرام وہ کھجوروں کے لکڑیوں کے ڈنڈے بنا کر جہاد کے لیے چل پڑے تھے۔ تو بہرحال سامان جو بہت کم تھا، اسی کو قرآن میں کہا گیا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم پست تھے، یعنی ساز و سامان کے اعتبار سے تمہارا بہت کمزور حال تھا، یہ مراد ہے۔ تو چنانچہ جب میدان کارزار گرم ہوا تو چشم فلک نے دیکھا یہ کہ باپ کے مقابلے میں بیٹا ہے، بیٹے کے مقابلے میں باپ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ان کے سامنے آیا تو انہوں نے ان کی طرف تلوار بڑھائی، حملے کے لیے آگے بڑھے، بچ گیا بہرحال، بعد میں مسلمان ہوا۔ اور اسی طریقے سے حضرت حذیفہ جو ہے وہ اپنے باپ کی طرف گئے، ان کا باپ عتبہ تھا، ان پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ذات تھے، انہوں نے ان کو کیا ہے قتل کیا۔ تو اس طریقے سے یعنی مذہب کی علیحدگی کا پتہ چلا کہ حق اور باطل جو ہے اس کے سامنے جو رشتہ داریاں کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھی مسلمانوں کی تسلی کے لیے اور تقویت قلب کے لیے بھیج دی، اور جس کے نتیجے میں بہرحال اللہ کی نصرت آئی، اور اللہ کی نصرت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی ساتھ کرتے تھے، یہ وجہ بھی بنی۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان بنانا تھا، تو آپ بڑی دعائیں کر رہے تھے، بہت عاجزی کے ساتھ مانگ رہے تھے، یہ اللہ ہمارے اس قوم کو نصرت اور فتح عطا فرما دے، نصرت فرما دے۔ چنانچہ یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر دنیا میں تیری توحید کی منادی کرنے والا کوئی نہ بچے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، فرشتے نازل ہوئے جی، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست فاش دے دی، اور اس میں 70 ان کے مارے گئے، 70 پکڑے گئے، باقی جو بچے وہ بھاگ اٹھے، مسلمان ان کے تعاقب میں تھے۔ بہرحال اس طریقے سے مسلمانوں کو زبردست کامیابی نصیب ہو گئی، اور خاص طر وہ مشرک بھی قتل ہوئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہید کرنے کے لیے کہ مشورے کیے تھے دار الندوہ میں۔ تو 14 سردار تھے جو وہاں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، جس کا تذکرہ آگے سورۃ انفال میں آئے گا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ لِيُثْبِتُوكَ إِلَىٰ آخِرِ، یعنی آیت کے اندر اس قسم کے کہ آپ کو باقی رکھیں یا قتل کریں۔ بہرحال تو وہ کافر تھے 14، تو 14 میں سے 11 جو ہے اس موقع پر قتل ہوئے بدر کے مقام میں، اور 3 بچ گئے تھے۔ ان 3 بچنے والوں میں کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں اسلام کی توفیق نصیب فرما دی۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا مسلمانوں میں کوئی زیادہ شہداء نہیں تھے، 14 آدمی صرف شہید ہوئے بدر کے مقام پر۔ 14 میں سے 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے۔
تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑا غلبہ عطا فرمایا، اور یہ اسلام کی ایسی جنگ تھی کہ جس سے اسلام خوب پھیلا، اور اس کے بعد اسلام کو قوت حاصل ہو گئی، کافر مرعوب ہو گئے۔ تو باقی جو قیدیوں کا حال تھا، تو جنگ بدر میں 70 قیدی جو ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ کرام کے اندر تقسیم کر دیا کہ ان کو اپنے پاس رکھو، ان کی خدمت کرو، قیدیوں کے حقوق ہوتے ان کا لحاظ کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام ان کو کھانا کھلاتے، اور اپنا کھانا نہیں ہوتا تو کھجور کھا کے گزارا کرتے۔ عجیب قیدیوں کے ساتھ عمدہ سلوک کی انہوں نے، مثال قائم کی۔ جو ننگے تھے ان کو کپڑے دیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے مساوات کا بھی وہاں مظاہرہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو اس وقت مسلمان نہ تھے، وہ بھی قیدی ہو کر آئے تھے جی، تو وہ کرا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن اسلامی مساوات کا تقاضا یہ تھا کہ اقربا پروری نہ ہو، قریب اور عزیز کو تو خاص راحت پہنچائی جائے اور باقیوں کو نہیں۔ ایسا نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ان سے بھی فدیہ لیا، باقیوں سے فدیہ لیا، کیونکہ بعد میں یہ طے ہوا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن امیروں سے زیادہ فدیہ لیا گیا۔ غریب عام لوگوں سے 4000 تھا، اور جو امیر تھے 4000 سے ان سے زائد تھا۔ حضرت عباس بھی چونکہ امیر تھے اس وقت، ان سے 4000 سے زائد ہی لیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے ابو العاص، وہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوتے، وہ بھی قید ہو کر آئے تھے، تو ان سے بھی فدیہ کا کہا گیا۔ تو چنانچہ ان کے پاس مال نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے پیچھے پیغام بھیجا جی، اپنی گھر والی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی حضرت زینب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت زینب جی، ان کے جو ہے ہار تھا ان کے پاس، انہوں نے وہ ہار بھیج دیا کہ فدیہ ادا کیا جائے۔ تو جب ہار یہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہ ہار دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو نشانی دی تھی۔ صحابہ کرام سے یہ کہا کہ اگر آپ بخوشی یہ ان کو واپس کر دیں تو میری بیٹی کے پاس ماں کی یادگار رہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے، ان کا ہار واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ ہار واپس کیا گیا، اور ابو العاص سے یہ کہا گیا کہ مکہ پہنچ کر تم حضرت زینب کو مدینہ بھیج دو گے۔ چنانچہ اس نے اس وعدے کو پورا کیا اور حضرت زینب کو بھیج دیا، اور پھر دوبارہ یہ تجارتی مال لے کر شام گئے، پھر پکڑے گئے، پھر اسی طرح مدینہ سے رہا ہو کر واپس گئے، پھر وہاں جا کر لوگوں کا تجارتی مال جو تھا، جو شیئر تھے، ان کو واپس کیے، اور پھر وہاں اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو کر واپس جا رہا ہوں، کیونکہ اگر میں وہاں مسلمان ہو جاتا تو لوگ کہتے جی مال دبانے کے لیے وہاں مسلمان ہو گیا، یا جبر کیا گیا، اس جبر کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا، بلکہ میں اپنی خوشی سے اسلام لاتا ہوں۔ تو بہرحال اسی واقعے کو اس آیت میں یاد دلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنگوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی صبر اور تقوی اور توکل نصیب فرمائے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔